کہتے جی کہ پاکستان اور ہندوستان میں اگر دوسری شادی کی جائے تو پہلی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے کہ جب ایک چیز کا شریعت نے حق دیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تیرے ساتھ شادی ہو تو جائز ہے, کسی اور سے ہو تو ناجائز ہے, یہ کیا بات ہے. اس کو اللہ نے جیسے ایک کا حق دیا 4 کا بھی حق دیا, لیکن پابندی لگائی ہے کہ سب میں عدل کریں. پریشان ہونے کی اس میں کیا بات ہے. اور یہی میری بیٹی جب دوسری شادی سے پہلی بیوی پریشان اور خاوند سے ناراض اور دور دور رہ جاتی ہے, یہ سبب بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تم اسی طرح اپنا بند سنبھل کے رہو, تمہارا حق تمہارے ساتھ ہے, اس کا حق اس کے ساتھ. اب اگر ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں تو یہ غلط ہے. 2 بیٹے جائز ہیں, 2 بیویاں جائز نہیں ہیں, یہ کیا بات ہے. یہ تو بس اصل میں ان کا قصور نہیں ہے. ہمارے ملک میں اور انڈیا میں ہندوؤں کی تہذیب کا اثر ہے, کیونکہ ہندو تہذیب میں ایک بیوی ہوتی ہے اور وہ بھی بیوہ ہو جائے تو پھر ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی, اور وہ بیچاری بیوہ جو ہے کسی شادی کے شریک بھی نہیں ہو سکتی کہ نحوست آ گئی. اور اسی طرح بعض قبیلے ہندو میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کا خاوند فوت ہو وہ ساتھ زندہ دفن کر جلا دی جاتی ہے. یہ تو ہندو کی رسمیں ہیں, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. اب حضور پاک نے 11 نکاح کیے اور آپ کے آخری وقت تک 9 بیویاں حضور کے گھر میں تھیں. ہاں یہ کہ فطری طور پر سوکن سے کچھ نفرت ہوتی ہے, وہ فطری بات, لیکن عمدن نہ کریں. اگر 1 رکعت 4 میں ہماری قضا ہو گئی تو اب کھڑے ہو کے وہ ثنا پڑھے گا. ثنا پڑھے تو اچھی بات ہے, گویا کہ پہلی رکعت کو دہرا رہا ہے, نہ پڑھے تب بھی کوئی بات. کہتے جی کہ حضور پہ جادو کا اثر ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے, سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اور پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے حضور کو بتلایا, اور پھر یہ صورتیں اتری قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس. جنازے میں جو تکبیریں رہ جائیں, مثلا ہم نے 2 تکبیریں شامل ہوئے, 2 رہ گئیں, تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جلدی جلدی اللہ اکبر سلام پھیر, پڑھے کچھ نہیں, تکبیر کہہ دے بس. نفل اور سنت پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں, رکوع میں تو تسبیح زیادہ کہیں, سبحان ربی العظیم سبحان ربی. سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور جو آپ کو یاد ہوں, لیکن وہ دعائیں جو حضور سے ثابت ہیں, اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائیں. شب معراج یا شب برات منانے کا تصور بدعت ہے, کوئی حکم نہیں. اگر ان راتوں کا منانا سنت ہوتا تو صحابہ نہ مناتے, اہل بیت نہ مناتے, تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے. شب معراج منانے کا معنی یہ ہے کہ جو حضور کو تحفہ ملا تھا نماز کا, تم نمازی بن جاؤ, تو گویا روز تم شب معراج منا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو معراج کی رات میں 5 نمازیں ملی, تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو گویا روزانہ معراج کو یاد کر رہا ہے. عورت جوائنٹ فیملی مکمل پردہ مشکل ہے, شریعت کا حکم ہے, مشکل ہو یا نہ ہو پردہ کرنا ہوگا. مشکل کیا ہے؟ خاوند کی تابعداری مشکل نہیں ہے, یہ بیل جا کے سیر سپاٹا کرنا مشکل نہیں ہے, صرف پردہ کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم زیارت کو جاتے ہیں, اللہ کے ولی کو سفارش کرتے ہیں, جیسے کہ کسی وزیر کو سفارش کے لیے کام کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی عقیدہ تو کافروں کا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہم بھی بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں, ہماری سفارش کریں گے اللہ کو. تو ان کے عقیدے میں بہتے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, وہ ہمیں چھڑا لے گا.
ہمارے توسے میں جب کوئی بندہ مرتا ہے برادری والے خیرات کرتے ہیں، گورکن اور گھر والے برادری والے اکٹھے کھاتے ہیں. اگر برادری والے خیرات کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کی خیرات تو آپ کھا سکتے ہیں، مرنے والوں کے گھر سے نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں جی کہ طواف زیارت کے بعد تو بیوی حلال ہو جاتی ہے، لیکن حرام کب ہوتی ہے؟ جب احرام ہوگا تو حرام ہے. سیدھی سی بات ہے، احرام باندھا ہے بیوی حرام ہے. مینا میں احرام کھل گیا لیکن طواف زیارت نہیں کیا، ایسے بیوی حلال نہیں، تحلل کامل نہیں ہوا. ہمارے علاقے میں جنازے کے آگے آیت الکرسی اور کل پڑھتے ہیں، خالص بدعت ہے. ہمارے یہاں تو ہر کام نرالا ہے نا جی. کہتے جی کہ ایک آدمی اور کی بیوی کے درمیان میں جھگڑا رہتا ہے، خاوند ہر وقت طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. بہت بے وقوفی ہے، کبھی طلاق کی دھمکی نہ دیں، طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. استغفار کریں، توبہ کریں، بیوی بھی فرما برداری کرے، خاوند بھی حیا کرے، تبھی گاڑی چلے گی. پاکستان میں اگر زمزم میں ہم اور پانی ڈالیں اور کہیں زمزم ہے، آپ تو ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، زمزم میں کر لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے. آپ کے تو مذہب میں بھی ملاوٹ ہے، نماز میں بھی ملاوٹ ہے، میلاد میں بھی ملاوٹ ہے، خیرات میں بھی ملاوٹ ہے. کوئی چیز چھوڑی ہے آپ نے؟ خدا کے لیے زمزم کو محفوظ رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا. یہ شیطانی خیال ہے. کاروبار تو چلتا ہی حق سے ہے، سچ بولنے سے ہے، جھوٹ سے تھوڑا چلتا ہے. اگر دوران طواف ایک اشارہ بھول گئے کوئی حرج نہیں. اگر کسی کے دل میں اللہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کے بارے میں غلط خیال آئے، فوراً استغفار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ پھر نہیں آئیں گے. احرام کے علاوہ طواف کے دوران سر ڈھانپنا افضل ہے، بالکل افضل ہے. کھلا سر کیوں رکھے؟ کھلا سر تو احرام میں ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب احرام نہ ہو تو سر کھلا نہ ہو. بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے بھائی کے بڑے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کیا اس بڑے بھائی کی بیٹی کے چھوٹے بھائی کے چھوٹے بیٹے جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ باقی کا ہو سکتا ہے جس نے نہیں پیا. غلاف کعبہ کا کچھ حصہ سفید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ سفید کر نہیں دیا جاتا، غلاف اونچا کر کے اس کو چادر لپیٹ دی جاتی ہے، گویا ایک قسم کا احرام ہے. ایک نماز تہجد کے لیے سو کر جاگ وجہ سے جاگتا رہا. میرے بھائی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، سو کے اٹھے. غلط بات ہے. عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ اور وتروں کے بعد جتنی بھی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے. رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، ورنہ سونے سے بھی پہلے تہجد پڑھ کے سو جائے. یہ تو لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں نا، اس کا کیا کیا جائے. طواف کے نفل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، ہاں اگر آپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، تھک گئے ہیں، ورنہ اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا بیٹھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے، تم اپنا 50,000 کا نقصان کرتے ہو. ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کی 2 نفل بیٹھ کے پڑھ. اللہ کے بندے حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے. آخری عمر میں لما اسنا، جب عمر زیادہ ہو گئی اور بدن مبارک بھاری ہو گیا، اب آپ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ جاتے. صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے کس فقہ پر عمل کیا؟ حضور کے فرمان پر. جب حضور موجود تھے پھر کسی فقہ کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب آدمی ہو، دماغ خراب ہو گیا. یہ تو جب حضور کا زمانہ. اب اچھا، حضور کے زمانے میں بخاری شریف تو نہیں لکھی گئی، پھر بخاری پر آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا عقل کی بات ہے بنا؟ بھئی جب نبی موجود ہے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب صحابہ موجود تھے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟
خیر القرون موجود ہے، تو تابعین کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی تو محدثین نے حدیث پہ کام کیا، مجتہدین نے فقہ پہ کام کیا۔ اللہ سب پہ کرم و رحمتیں فرمائے۔